الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كانت أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا: انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے فرشتوں میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب اور اپنا ایک جانشین بنانے والا ہوں. فرشتوں نے اس پر یہ کہا: اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو آباد کریں گے، ایسے لوگوں کو بسائیں گے، من یفسد فیہا، جو زمین کے اندر فساد مچائیں گے اور زمین کے اندر قتل و غارت گری کریں گے، ویسفک الدماء، خون ریزی کریں گے، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، حالانکہ آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے، آپ کی بزرگی اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو بات میں جانتا ہوں، جن چیزوں کا مجھے علم ہے، ان چیزوں کا علم تمہیں نہیں ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کو پورا کرنے کے لیے، اپنے اس دعوے کو اور اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل میں دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا اور اس کو اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. اپنے احکامات، اپنی خلافت دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری انسانوں کو دی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بھی دے دیا، ایک اصول بھی بنا کر کے انسانوں کو دے دیا کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حالات ہوں گے. جس طریقے کے انسانوں کے حالات اعمال ہوں گے اسی قسم کے
اسی طرح کے ان پر انسانوں پر حالات بھی آئیں گے۔ اگر اعمال درست ہوں گے، اعمال صحیح سالم ہوں گے تو حالات بھی درست اور صحیح سالم ہوں گے۔ اگر اعمال صحیح نہیں، اعمال کے اندر کجی بیراہ روی رہی تو اللہ تبارک و تعالی حالات بھی ایسے ہی دیں گے اعمال کے مطابق۔ لہذا اس ضابطے کے مطابق اگر کوئی انسان نیکی کرے اور تقوی والی زندگی گزارے، اعمال صالحہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے اور اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈھال دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زمین اور آسمان کے برکتوں کے دروازے، نعمتوں کے دروازے انسانوں پر کھول دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے لوگ ایمان لے کر کے آتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانتے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے ان پر اوپر کھول دیتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام اور یہ نعمت اس وقت دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اور اگر گناہوں میں زندگی بسر کی جائے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی جائے، قرآن اور سنت سے اعراض کر کے اللہ اور اللہ کے رسول سے منہ موڑ کر کے زندگی گزاری جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات اسی کے مطابق دیتے ہیں، پریشانیاں، مصائب اور طرح طرح کی آلام اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبت بھی تمہارے اوپر آتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے نہیں بھیجتے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر، خشکی کے اندر اور تری کے اندر، سمندروں کے اندر جو فساد آیا ہوا ہے، جو عذاب آ رہا ہے، جو زلزلے آ رہے ہیں، فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کا مزہ انہیں چکھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے، جب گناہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو اور حالات، طرح طرح کے حالات مسلط کر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان حالات سے دوچار ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرتا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال پر توجہ نہیں دیتا، اپنے حالات پر توجہ نہیں دیتا۔ جن چیزوں کو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن سے رکنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ کوئی جو بھی ایمان والا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن، اور وہ نیک اعمال کرے، من عمل صالحا، اعمال صالحہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم دنیا کے اندر اس کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، ہم اس کو دنیا کے اندر راحت والی، چین اور سکون والی زندگی دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ فرمایا آگے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت میں اس کا بدلہ یہ دیتے ہیں جو عمل اس نے دنیا کے اندر کیا ہے اس سے اچھا عمل، اس سے اچھا بدلہ ہم آخرت کے اندر اس کو انسان کو دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اعراض کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا
من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے حکم سے اعراض کیا، میری قرآن سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، سب سے پہلے یہ کہتے ہیں اس کی دنیاوی زندگی کو، اس کی معیشت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، اور آخرت میں کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ایسے شخص کو اندھا اٹھایا جائے گا، اعمیٰ۔ جب وہ شخص میدان محشر میں چلے گا اور اس کو کچھ دکھائی نہیں دے گا، وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے میرے رب آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو اعمیٰ وقد كنت بصیرا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پوری کیفیت بیان فرما رہے ہیں، قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، دنیا کے اندر تو میں دیکھتا تھا، میں بینا تھا، مجھے نابینا کیسے اٹھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، ہماری نشانیاں، ہمارے رسول آئے تھے، تجھے بتایا تھا، صحیح راہ بتائی تھی، فنسیتها، لیکن تم نے بھلا دیا، تو نے ان سے اعراض کیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طریقے سے آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ تو ان آیات سے، قرآن اور سنت سے یہ ضابطہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق بدلہ دیتے ہیں، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حالات ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے تو اچھے حالات آئیں گے، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو برے حالات آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے واقعات کو قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائیں دی، ان پر جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کیے، ان کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں کے بارے میں فرمایا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہم نے جن امتوں کو سزائیں دی، جن کو ہم نے پکڑا، کسی کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا، کسی پر ہم نے آگ بھیجی، کسی کو سمندر میں غرق کر دیا، کسی پر سیلاب کا عذاب بھیجا، کسی پر آندھی کا عذاب بھیجا، کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو جبرائیل علیہ السلام اٹھا کر کے لے گئے اور پوری بستی کو اوندا الٹ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اخذنا بذنبی، یہ ہم نے جو پکڑا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑا، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے پکڑا۔ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، بعض تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، ومنہم من اخذتہ الصیحہ، بعض ایسے تھے کہ ان پر عذاب آیا، زلزلہ آیا اور چیخ آئی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ ومنہم من خسفنا بہ الارض، بعض کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ ومنہم من اغرقنا، بعض کو غرق اور ڈبو دیا۔ فرمایا وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لوگ خود اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر ظلم کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عذاب دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بدعمالیوں کی بنا پر یہ عذاب دیا کرتے ہیں۔ اور اگر انسان اعمال صالحہ کرے، سابقہ امتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ اگر بستی والے اعمال صالحہ کرتے ہیں تو ہم ان کو ہلاک نہیں کریں گے، ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا، بہت سارے گناہ کرتی تھی۔ ان کا ایک بڑا جرم یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا اور ان سے کہا کہ اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ، ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، ڈنڈی مت مارا کرو، جتنا وزن ہے صحیح وہ دیا کرو۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ان پر ایک زلزلہ آیا، ایک ایسا عذاب آیا اور وہ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔
گناہ کیا تھا، مین جرم جو تھا ان کا یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک، یہ اتنا سنگین جرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، ناپ تول میں کمی کرنا۔ ناپ تول میں کمی کرنے کا ایک مفہوم تو عام ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کم تولنا، جتنا وزن ہے اس سے کم دینا، لیکن ایک اس کا مفہوم خاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کے کچھ حقوق متعین کیے ہیں، اور وہ حقوق قائم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک میزان اور انصاف قائم کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان حقوق رکھے ہیں، اور ان حقوق کے ذریعے سے دونوں کے درمیان ایک میزان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا۔ اولاد اور والدین کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق متعین کیے، اور ان حقوق کے ذریعے سے دونوں کے درمیان میزان قائم کیا۔ پڑوسیوں کے حقوق رکھے۔ اب اگر انسان ان حقوق کی رعایت نہیں کرتا، ان میں کمی کوتاہی کرتا ہے، تو وہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو کم تولتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَيْلٌ، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تول کر کے تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ اتنا سنگین جرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جرم کی بنیاد پر قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ان کی بدعملی کا نتیجہ تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو ہلاک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه۔ پورے حالات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قوم سمود نے حضرت اپنے نبی کو جھٹلایا، فعقروها، اور جو اونٹنی تھی اس کو جو ہے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ ولا یخاف عقباها، اور ان کے انجام کی پرواہ نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ان کی بدعملی کا نتیجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب دیا۔ بنی اسرائیل فرعون کی غلام ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو نجات دلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر سے ان کو نجات دی اور فرعون کو اور فرعون کے لشکروں کو غرق کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے نتیجے میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے میں پڑے رہتے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ کی مانتے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرتے، لیکن انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا متعین کی، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، اس بدعملی کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، فرمایا کہ قوم کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ یہ ہدایت کے لیے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے، بتایا، انہوں نے انکار کر دیا۔ فرمایا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے گئے لوگوں کو کوہ طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام بھی کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود جھٹلا دیا، کہنے لگے کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز تھی یا کس کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ان پر ایک چیخ آئی، ایک عذاب آیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک سزا بیان کی۔ سنیچر کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا، متعین کیا کہ سنیچر میں صرف عبادت کرنی ہے، کوئی اور عمل نہیں کرنا، کسی قسم کا کوئی شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ یہ تمام کے تمام ان کی بدعملیوں کی نتیجہ تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام، قوم سمود، قوم موسیٰ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قارون کو ہلاک کیا۔ قارون کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، لوگوں پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کو اتنا خزانہ دیا تھا کہ طاقتور جماعتیں، ایک بڑی طاقتور جماعت بھی
اس کے خزانے کی چابی اگر اٹھانا چاہے تو وہ بھی تھک جائے، اتنا خزانہ دیا تھا۔ ارب پتی اس زمانے میں قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اس کی قوم نے کہا اذ قال له قومه لا تفرح، کہ خوش مت ہو، اکڑ مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تبارک و تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ۔ یہ نصیحتیں کی گئی قوم کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر، جو زکوٰۃ متعین کی گئی ہے اس کو دے۔ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملا ہے، میری صلاحیت کی بنیاد پر، میرے تجربے کی بنیاد پر، میری محنت کی بنیاد پر مجھے ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو، دونوں کو، گھر اس کو، قارون کو اس کے گھر سمیت زمین کے اندر دھسا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ سابقہ امتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے اور ان کی ہلاکت کے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے۔ یہ تمام کے تمام جو عذاب آئے یہ ان کی بدعملیوں کے نتیجہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عذاب مسلط فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے، قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر، کسی عام انسان پر یا کسی قوم پر یا کسی بستی پر کوئی عذاب نہیں بھیجتے بلا وجہ۔ جب کوئی بستی، کوئی شخص یا کوئی قوم کسی جرم میں مبتلا ہوتی ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب مسلط فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں، سب سے بڑے حاکم۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ منصف عادل ہے، سب سے زیادہ انصاف کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی انصاف کرنے والوں کی طرح نہیں کہ وہ لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے، لوگوں پر تشدد ڈھانے کے لیے، لوگوں پر اپنا تسلط جمانے کے لیے، اپنے بنائے ہوئے اصول ان پر لوگوں پر تھوپنے کے لیے ان پر ظلم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ضابطے کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی فیصلہ کرتے ہیں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود پسند فرماتے ہیں۔ دنیاوی فیصلہ کرنے والوں کی طرح نہیں کہ وہ لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے جو اصول ان کے متعین کیے گئے ہیں جب ان کے خلاف پڑھتے ہیں تو وہ ان اصول کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ان اصول کو لات مار کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں، لوگوں کی اکثریت کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اکثریت کے مطابق اگر فیصلہ نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے اکثریت کے جذبات مجروح ہو جائیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اکثریت کے حق میں فیصلہ نہ دیا گیا تو ان کی عقیدت کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ دنیاوی حکمران لوگوں کی طاقت کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا گیا تو یہ بغاوت پر اتر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے بیان کیے ہیں۔ قوم نوح کو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی اور اس کے نتیجے میں مختصر سے لوگ، تقریباً 80 لوگ ایمان لے کر کے آئے، اور اکثریت اس علاقے میں ایسی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ اکثریت کس طرف ہے اور اقلیت کس طرف ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت کو نہیں دیکھتے۔ بنی اسرائیل پر فرعون نے ظلم کیا، طاقت تھی، قوت تھی، اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا، بلکہ خدا کی خدائی کا انکار کیا اور خدا ہونے کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت کو نہیں دیکھا اور اس کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اور بہت سی قوموں کے حالات بیان، الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کے حالات کو تم نے نہیں دیکھا، ارم ذات العماد، قوم ارم کو نہیں دیکھا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کے مثل دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ ایسی طاقتور قوم، ایسی قوت والی قوم، نہ بیماری کا کوئی شائبہ، نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی، لم یخلق مثلها فی البلاد۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم سمود جو اپنے ہاتھ سے پہاڑوں کو تراشتی تھی، وفرعون ذی الاوتاد، فرعون کو، الذین طغوا فی البلاد، جب انہوں نے دنیا کے اندر سرکشی پھیلائی،
دنیا کے اندر ظلم اور زیادتی کی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم پر، ان تمام قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو بڑا برسا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر کے بتاتے ہیں، یہ واقعات سنا کر کے بتاتے ہیں کہ دنیاوی حکمران، دنیاوی فیصلہ کرنے والے دیکھ لیں کہ فیصلے کس طریقے سے کیے جاتے ہیں، وہ سیکھ لیں کہ فیصلہ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ جنت بنائے، اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم بنائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جنت اور جہنم کے اندر نعمتوں کو اور عذاب کو تیار کرے، اور جنت کے اندر نیک لوگوں کو بھیجے اور جہنم کے اندر مجرموں کو بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ساری زندگی تہجد کرنے والے کو، تہجد پڑھنے والے کو، ساری زندگی عبادت کرنے والے کو، ساری زندگی صدقات خیرات کرنے والے کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ساری زندگی گناہوں میں بسر کرنے والے کو، ظالم کو جنت کے اندر ڈال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی واجب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ضابطے متعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں، ضابطے کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ضابطے قرآن کریم میں بیان کیے، احادیث میں اللہ کے رسول نے بیان کیے کہ جو ضابطہ ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جنتی ہے، نیک اعمال کرتا ہے تو جنت میں جائے گا، اگر برے اعمال کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فیصلے کر کے دنیا والوں کو سکھلانا چاہتے ہیں کہ ایسے ہونے چاہیے فیصلے، لوگوں کی عقیدت کے مطابق نہیں، لوگوں کی اکثریت کے مطابق نہیں، لوگوں کی طاقت و قوت کو دیکھ کر کے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر کے۔ ورنہ قوم سمود کے، اسی طریقے سے فرعون کے، اسی طریقے سے نمرود کے حالات سے تم واقف ہو، کیا کیا گیا ان کے ساتھ۔ یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی جو علامتیں ہیں، بے شمار اللہ کے رسول نے علامتیں بیان فرمائی، ان میں سے ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی کہ وَيُتَّبَعُ الْهَوَىٰ، کہ خواہشات کی اتباع کی جائے گی، وَيُقْضَىٰ بِالظَّنِّ، ظن کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے قیامت میں۔ قرب قیامت میں ظن کے مطابق کوئی قانون نہیں ہوگا، کوئی ضابطہ نہیں ہوگا، اپنے خیالات کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ وَيُقْضَىٰ بِالظَّنِّ، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، جو بلائیں آتی ہیں، یہ تمام کے تمام ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبتیں آتی ہیں تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ جو فساد پھیلا ہوا ہے یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں خود فرمایا کہ میں فتنوں کو ایسے برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے بارش کے قطرات برستے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ تمام قومیں، تمام امتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گی، اور امت مسلمہ کو سزا دینے کے لیے امت مسلمہ کے خلاف اس طریقے سے جمع ہو جائیں گی جس طریقے سے بھوکے لوگ ایک ساتھ دسترخوان پر جمع ہو جاتے ہیں، جس طریقے سے بھوکے بھیڑیے شکار کے لیے ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، امت مسلمہ کو پریشان کرنے کے لیے، اس پر ظلم اور تشدد کرنے کے لیے اس طریقے سے جمع ہو جائیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا اس وقت کہ اللہ کے رسول یہ ایسا ہو سکتا ہے اس وقت نحن یومئذ قلیل، کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم قلیل ہوں، ہماری تعداد کم ہو، ہم اقلیت میں ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تم کثیر ہوں گے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم ایسے ہوں گے جیسے سمندر کے پانی کے جھاگ ہوتے ہیں، تمہاری تعداد اس طریقے سے ہوگی، تم اکثریت میں ہوں گے، لیکن تمہارا جو خوف ہوگا، تمہارا دبدبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خوف نکال دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر وہن، حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول نے وہن کو، بزدلی کو تمہارے اندر مسلط فرما دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے
قرب قیامت کے علاوہ بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حالات کی درست کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات درست فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.